पुराने ज़माने की बात है जब दरिया सिर्फ पानी नहीं होते थे बल्कि लोगों की किस्मत, दुआ और आजमाइश हुआ करते थे। इन्हीं दिनों एक दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां शाम होते ही पानी की लहरें खामोश लोगों की तरह आहिस्ता आहिस्ता किनारों से टकराती थीं। इसी गांव में हामिद नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था, कम गो, खामोश मगर बेहद मेहनती। उसकी जिंदगी कश्तियों से जुड़ी हुई थी। दिन निकलते ही वो दरिया के किनारे पहुंच जाता, कहीं टूटी हुई कश्ती की मरम्मत करता, कहीं माहीगीरों के जाल दुरुस्त करता। दरिया उसका रिस्क भी था और उसका वाहिद साथी भी। हामिद की बीवी को गुजरे बरसों हो चुके थे, औलाद कभी नसीब न हुई। घर में खामोशी इतनी गहरी थी कि बाज़ औकात दीवारें भी उदास लगतीं। शाम ढले जब वो थका हारा वापस आता तो दरिया के किनारे बैठकर देर तक पानी को देखता रहता, जैसे उससे बातें कर रहा हो। दरिया उसकी तन्हाई सुनता था, उसके दुख जानता था। उस दिन भी मौसम कुछ बोझल था। आसमान पर स्याह बादल जमा हो चुके थे, हवा में नमी और उदासी घुली हुई थी। अचानक तेज हवा चली और फिर बारिश शुरू हो गई। दरिया बिफरने लगा, लहरों की आवाजें जैसे किसी पुराने दुख की सदा बन गईं। हामिद कश्तियों को बांधकर वापस जाने ही वाला था कि उसकी नजर दरिया के किनारे एक साए पर पड़ी। पहले उसे लगा शायद कोई कपड़ा बहकर आ गया है, मगर जब वो करीब गया तो उसके कदम रुक गए। वहां एक नन्हा सा बच्चा पड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, कमजोर सा। मगर हैरत की बात यह थी कि वो बच्चा रो नहीं रहा था। न कोई चीख, न कोई फरियाद, बस खामोशी से आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे किसी से सवाल कर रहा हो, मैं यहां क्यों हूं? हामिद के हाथ कांपने लगे। उसने आहिस्ता से बच्चे को उठाया। नन्हा सा वजूद ठंडा हो रहा था। बच्चे की आंखें हामिद की आंखों से मिलीं और एक लम्हे को हामिद को यूं लगा जैसे उसकी अपनी बरसों की तन्हाई ने उसे देख लिया हो। उस लम्हे हामिद का दिल बदल गया। वो जान गया कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं, ये दरिया की तरफ से दिया गया एक इम्तिहान है, या शायद एक नेमत। उसने बच्चे को अपने सीने से लगाया और धीमी आवाज में कहा, अगर तू यहां आया है तो अकेला नहीं रहेगा। और उसी लम्हे दरिया की लहरें जरा पुरसुकून हो गईं। बारिश थम चुकी थी, मगर हामिद के दिल में तूफान अभी बाकी था। वो नन्हे बच्चे को बाजुओं में उठाए दरिया के किनारे खड़ा था। बच्चे का वजूद हल्का था, मगर उसका वजन हामिद के दिल पर बहुत भारी पड़ रहा था। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये किसका बच्चा है? क्या कोई माँ मजबूर होकर उसे यहाँ छोड़ गई थी? क्या कोई जुल्म, कोई खौफ, कोई गुनाह इस मासूम वजूद को दरिया तक ले आया था? हामिद के कदम एक लम्हे को रुक गए। दिल ने कहा, हामिद, ये तुम्हारा मसला नहीं, पुलिस को दे दो या किसी के हवाले कर दो। मगर उसी लम्हे दिल की गहराई से एक और आवाज उभरी, अल्लाह ने भेजा है। हामिद ने बच्चे के चेहरे को गौर से देखा। नन्ही सी पलकें, खामोश आंखें, जिनमें कोई शिकवा नहीं था, जैसे ये बच्चा फैसला पहले ही कर चुका हो कि वो हामिद पर भरोसा करेगा। हामिद ने अपना पुराना शॉल बच्चे के गिर्द लिपेटा और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल पड़ा। बारिश के बाद कीचड़ से भरा रास्ता, थके हुए कदम और दिल में एक नया खौफ, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी। घर पहुंचकर उसने चूल्हे पर आग जलाई, दूध गर्म किया और कांपते हाथों से बच्चे को पिलाने लगा। बच्चा पहली बार हल्की सी जुम्बिश के साथ उसके सीने से लग गया। हामिद की आंखें भर आईं। इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया। उसने बच्चे के कान में धीरे से कहा, मैं नहीं जानता तू कहां से आया है, मगर अब अकेला नहीं रहेगा। सुबह हुई तो मोहल्ले वालों को खबर फैल चुकी थी। कोई कहता ये खतरा है हामिद, कोई कहता कल को कोई आकर दावा कर देगा। किसी ने मशवरा दिया, यकीम खाने दे दो, सुकून रहेगा। हामिद सब सुनता रहा, खामोश। आखिर एक बूढ़ी औरत ने पूछ ही लिया, हामिद, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? हामिद ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसकी तरफ देखा, फिर मोहल्ले वालों की तरफ नजरें उठाईं और आहिस्ता मगर पुख्ता आवाज में कहा, ये मेरा नहीं है। लोग चौंक गए। हामिद ने बात पूरी की, ये अल्लाह की अमानत है और अमानत से गद्दारी नहीं होती। इसी दिन उसने बच्चे का नाम रखा सलमान, वो नाम जिसका मतलब है अमन और सलामती। और हामिद के खाली घर में पहली बार जिंदगी की आहट सुनाई दी। वक्त दरिया की तरह खामोशी से बहता रहा और उसी बहाव में सलमान नन्हे वजूद से एक हंसते खेलते बच्चे में बदलने लगा। वो दरिया के किनारे पला बढ़ा, कभी गीली रेत पर नंगे पांव दौड़ता, कभी लकड़ी के टुकड़ों से छोटी छोटी कश्तियां बनाता। उसके खिलौने दरिया की लहरें थीं और उसकी लोरी कश्तियों के टकराने की आवाजें। हामिद उसे दूर से देखता रहता और उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट होती जो बरसों से कहीं खो गई थी।
حامد نے سلمان کو صرف پالا ہی نہیں تھا بلکہ سوارا تھا۔ وہ اسے دریا کے پاس بٹھا کر کہتا، بیٹا یہ دریا ہمیں رزق دیتا ہے، اس سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ کشتی اگر کمزور ہو تو سچ مان لو، اسے مضبوط کرو، ورنہ دریا سزا دے دیتا ہے۔ سلمان یہ باتیں دل میں اتارتا گیا۔ سال گزرتے گئے۔ سلمان اب حامد کے کندھے تک آ پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ مضبوط ہو گئے تھے، آنکھوں میں سمجھداری آ گئی تھی۔ وہ حامد کے ساتھ کشتیوں کی مرمت میں ہاتھ بٹاتا، کیل ٹھونکتا، رسیاں کھینچتا اور ہر کام سے پہلے حامد کی طرف دیکھتا، جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ ایک دن بے خیالی میں سلمان کے منہ سے وہ لفظ نکل گیا جس نے حامد کی سانس روک دی۔ ابو یہ تختہ سیدھا رکھوں؟ حامد کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس چہرہ دوسری طرف کر لیا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دن حامد جان گیا کہ خون کی ضرورت نہیں ہوتی رشتہ بننے کے لیے، دل کافی ہوتا ہے۔ سلمان اب صرف گھر کا فرد نہیں تھا، وہ کاروبار کا حصہ بھی بن چکا تھا۔ ماہی گیر اسے عزت سے دیکھتے، کہتے یہ لڑکا صاف دل ہے، حامد کی تربیت ہے۔ گاؤں میں لوگ باتیں کرنے لگے، کوئی کہتا یہ اس کا اصل بیٹا تو نہیں، دوسرا جواب دیتا اصل وہی ہوتا ہے جو پسینہ بہائے راتوں کو جاگے۔ اور پھر ایک دن کسی نے صاف صاف کہہ دیا یہ خون کا نہیں، دل کا بیٹا ہے۔ حامد نے یہ سنا تو اس کے قدم رک گئے۔ وہ سلمان کو دیکھنے لگا جو دریا کے کنارے ایک کشتی پر کام کر رہا تھا، پورے انہماک سے، ایمانداری سے۔ حامد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ دل ہی دل میں اس نے شکر ادا کیا۔ دریا بہتا رہا، اور ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوتا گیا۔ ایک دن گاؤں میں سرخ رنگ کی ایک بڑی کشتی آئی اور ساتھ ایک امیر آدمی رشید قدم رکھتا ہے۔ وہ صاف ستھرا، مہنگے کپڑے پہنے اور چمکدار گھڑی کے ساتھ تھا۔ لوگ فوراً اسے دیکھنے لگے اور سرگوشیاں ہونے لگے۔ رشید کی نظریں سیدھی سلمان پر ٹکی ہوئی تھیں۔ یہ بچہ کون ہے اور یہاں کیوں ہے؟ اس نے حامد سے پوچھا۔ حامد نے پرسکون مگر محتاط انداز میں کہا یہ ہمارا گاؤں ہے، یہ میرا بچہ نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ رشید نے ایک لمحے کے لیے سر ہلایا، پھر دوبارہ سلمان کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین ہے یہ میرا بھتیجا ہے، میرے مرحوم بھائی کا بیٹا۔ تمہیں شاید یاد نہیں مگر یہ بچہ ہمارا حق ہے۔ حامد کا دل دھڑک اٹھا۔ میرے حق؟ یہ صرف ایک بچے کی پرورش کا معاملہ ہے۔ اس نے اپنے اندر کی بے بسی چھپانے کی کوشش کی۔ رشید کی آواز میں سردی اور لالچ دونوں تھی۔ حامد، جائیداد، زمینیں، کاروبار، یہ سب تمہاری محنت کے نہیں ہے۔ یہ بچہ ہمارا ہے اور اس کا حصہ ہمارے خاندان کا ہے۔ سلمان نے رشید کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار شک اور خوف تھا۔ اس کے چھوٹے ہاتھ کیچک گئے اور دل ایک عجیب درد میں ڈوب گیا۔ کیا واقعی وہ جس نے اسے اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا اسے چھوڑنے پر مجبور ہوگا؟ رشید نے کشتی کی طرف اشارہ کیا، اب اسے میرے ساتھ لے جاؤ، کل سے یہ تمہارا نہیں رہے گا۔ حامد کے پاؤں زمین پر جم گئے۔ اس نے بچے کو قریب سے پکڑا، دل میں چیخ رہا تھا مگر زبان خاموش۔ اس لمحے حامد جان گیا کہ یہ محض ایک لڑائی نہیں ہے، یہ سچ کا وار اور لالچ کی آزمائش ہے۔ سلمان کے ہونٹ کانپ گئے، اس کے آنکھوں میں اشک جم گئے۔ پہلی بار اس نے یہ محسوس کیا کہ دنیا میں ہر شخص محبت کے قابل نہیں ہوتا۔ حامد اسے دیکھ رہا تھا، دل کے ہر دھڑکن کے ساتھ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ کھو سکتا ہے مگر بچے کا بھلا کرنے کے لیے مجبور تھا۔ حامد نے اسے قریب کھینچا، سینے سے لگایا اور آہستہ کہا، بیٹا میں جانتا ہوں یہ سفر تمہارے لیے مشکل تھا مگر تمہاری حفاظت سب سے پہلے ہے۔ دریا کنارے وہ لمحہ خاموش مگر گہرا تھا۔ رات کی تاریکی، ہوا کی سرسراہٹ اور پانی کی نرم لہریں، سب کچھ جیسے حامد اور سلمان کے دوبارہ ملنے کی خوشی میں شامل ہو گئی تھی۔ سلمان نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ یہی اس کا گھر ہے اور یہی اس کا اصل باپ ہے۔ سلمان اور حامد کے درمیان رشتہ مضبوط تھا مگر اب سب کچھ قانونی چیلنج کے لیے تیار ہونا تھا۔ رشید اور اس کے بیٹے عدالت لے آئے تاکہ وراثت کا حق حاصل کر سکیں۔ گاؤں کے لوگ اور کشتی کے محنت کش سب اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ محض دولت کا معاملہ نہیں بلکہ ایک بچے کی خوشی اور حق کا سوال ہے۔
عدالت کے دن سلمان کے لیے سب سے مشکل لمحہ تھا۔ وہ چھوٹا نہیں رہا، اب وہ سمجھدار اور بولنے والا نوجوان بن چکا تھا۔ کٹہرے میں کھڑا ہو کر اس نے صاف اور پختہ لہجے میں کہا، میں اپنے ابو کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہی میری پسند ہے اور یہی میرا گھر ہے۔ جج اور وکیل سب خاموش ہو گئے۔ اس کے جرأتمندانہ بیان نے دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ حامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کی محبت اور فخر کی روشنی سب پر واضح تھی۔ عدالت نے فیصلہ حامد کے حق میں سنایا۔ سلمان کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے دل کی سنے۔ رشید اور اس کے بیٹے ناپسندیدگی کے باوجود کچھ نہ کہہ سکے۔ سلمان کی خوشی اور حفاظت سب سے پہلے تھی۔ سلمان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ وراثت کے کاغذات حامد کے ہاتھوں سے اسے ملے۔ زمین، کاروبار اور بڑی رقم، سب کچھ اس کا تھا۔ مگر سلمان نے فیصلہ کیا کہ یہ دولت صرف اپنے لیے نہیں۔ اس نے اس دولت کو استعمال کرنے کا ارادہ کیا کہ دریا کنارے ایک یتیم بچوں اور ماہی گیروں کے لیے مرکز بنایا جائے، جہاں بے سہارا لوگ محفوظ، تعلیم یافتہ اور خوش رہ سکیں۔ حامد کے چہرے پر سکون چھا گیا۔ اس کے دل کی ہر دھڑکن میں راحت تھی کہ سلمان نے وہ سب کچھ حاصل کیا جو اس نے دل سے سکھایا: محبت، انسانیت اور خدمت کا جذبہ۔ سلمان نے حامد کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ابو، خون کا رشتہ ضروری ہے، مگر جو مجھے پالتا ہے، بچاتا ہے اور محبت دیتا ہے، وہی اصل سایہ ہے۔ اور آپ نے یہی کیا ابو؟ حامد نے سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں سکون کے ساتھ۔ دریا کنارے ہلکی ہوا چل رہی تھی، کشتیوں کی لہر اور پانی کی آواز سب کچھ گواہ تھی کہ اصل رشتہ خون سے نہیں، دل اور محبت سے بنتا ہے۔ یہی لمحہ کہانی کا اختتام تھا۔ سلمان نے اپنی دولت اور طاقت کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ حامد نے اپنے بیٹے کو پرورش اور محبت دی، اور گاؤں کے لوگ جان گئے کہ سچا سایہ وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے، پالے اور بچائے۔ دریا کنارے بوڑھا حامد اور نوجوان سلمان ہاتھ میں ہاتھ ڈالے زندگی کے اصل سبق کو دیکھ رہے تھے۔ محبت اور کردار کی طاقت دولت سے بھی بڑی تھی۔